أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فقال عليه الصلاة والسلام من هم بالآخرة جمع الله شمله وجعل الغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن هم بالدنيا فرق الله جمعه وجعل الفقر بين عينيه ولم تأته من الدنيا إلا ما قدر له رواہ الترمذی۔ تمام بڑائیاں، توصیف و تمجید، تحمید و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں نکلتے ہیں۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب بدو کے گھر میں اترتے ہیں، اور وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور خوب مہمان نوازی کرتا ہے، پورے خاطر مدارات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اس بدو کے گھر میں صرف ایک دن کے لیے رہتے ہیں، ایک رات بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جب مدینہ آنا ہوا تو تم مجھ سے ملاقات کرنا۔ تو چند دن گزر گئے تو وہ صاحب مدینہ آئے پورے تیاری کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پوری خاطر مدارات کرتے ہیں۔ اور جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی صحابی سے کہا کہ اس الما بدالک، تم مانگو جو تم مانگنا چاہتے ہو۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ابر برسنے لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوچھو تم جو پوچھنا چاہتے ہو، مانگو جو تم مانگنا چاہتے ہو۔ تو وہ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش پر کہا کہ مجھے اتنے اونٹ چاہیے، کہا کہ مجھے بکری ریوڑ چاہیے دودھ دھونے کے لیے، سواری چاہیے، کپڑے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مانگ کو دیکھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو دینے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر اور ان کے آس پاس جو بھی تھے انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلا عجزت عن ان
تکون مثل عجوز بنی اسرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے آدمی، تم کیوں بنی اسرائیل کی ایک بوڑھیا جیسے اس نے مانگ مانگی ویسے تیری مانگ کیوں نہیں ہے؟ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا نام لیا اور ایک بوڑھیا کا نام لیا جس کا ذکر کوئی نہیں جانتا، تو فوراً صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما عجوز بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی بوڑھیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کون عورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہا کرتی تھی، ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی. یہ ایسی عورت تھی جس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ رہے تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف بھیجا ایک فرعون کو دعوت دینے کے لیے. اگر وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتا تو بنی اسرائیل کو لے جائیں واپس، انہیں فلسطین کے سرزمین میں سیٹل کرائیں. یہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے لمبی لڑائی لڑی، مناظرے ہوئے، ہر چیز ہر قسم کی باتیں ہوئی، لیکن فرعون آخرکار انکار کرتا رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ہم مصر چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن فرعون نے اس پیشکش کو ماننے سے انکار کیا، الٹا بنی اسرائیل پر اپنا ظلم و ستم زیادہ کر دیتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چپکے سے بغیر فرعون کو بتائے نکل رہے تھے، تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، ان میں جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب یوسف علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری موت ہو جائے تو میری نعش کو بیت المقدس میں دفن کرنا. انہوں نے یہ وصیت کی، لیکن ہم ٹھہرے بنی اسرائیل نافرمان، ہم نے ان کی وصیت کو پورا نہیں کیا، ہم نے انہیں مصر ہی میں دفن کر دیا. اب چونکہ ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بھی جائیں ساتھ اس نعش کو لے جائیں، جا کر انہیں بیت المقدس کی سرزمین میں دفن کر دیں. تو اے موسیٰ، یہ کام ہمیں کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا ایسی بات ہے تو بتائیں ان کی قبر کہاں ہے؟ کون جانتا ہے ان کی قبر کہاں ہے؟ یہ تو ہوئے 400 سال. موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے. ان کے جانے کے 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر نبی بن کر آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اتنی پرانی بات، اب ان کی قبر کہاں ہے، کون اس کا پتہ بتا سکتا ہے؟ تو سبوں نے کہا کہ ایک ایسی عورت ہے جو بڑی عمر رسیدہ ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے، وہ اس بارے میں جانتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو لے آؤ، پوچھتے ہیں اس عورت سے. تو لوگ جاتے ہیں، اس بوڑھی عورت کو پیش کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ چل بوڑھیا بتا دے کہ کہاں ہے وہ قبر. تو اس بوڑھیا، اگرچہ کہ بوڑھیا تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھیا کو یاد کیا. وہ اگرچہ کہ 65 بڑی عمر ہو چکی تھی اس کی، لیکن اس کا دل و دماغ تازہ تھا، ایمان اور اس کا عمل اتنا پختہ تھا کہ اس نے عین وقت میں عین بات پوچھ لی، اور جو پوچھنا تھا ٹھیک پوچھا. اس عورت نے کہا کہ موسیٰ، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ان کی نعش کہاں دفن ہے تو ایک شرط آپ کو ماننی پڑے گی، ایک کنڈیشن کے تحت میں آپ کی بات مانوں گی. تو موسیٰ نے کہا کہ کنڈیشن؟ موسیٰ تو ہم جانتے ہیں جلیل القدر رسول ہیں، ہے نا، وہ بنی اسرائیل کو پیٹتے تھے، ان کے پاس عصا تھا، کسی کی مجال نہیں کہ ان کے قریب بھٹکے، ہے نا، سیدھے سیدھے مار اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی. بڑے جو ہے سختی سے بنی اسرائیل کو انہوں نے تربیت کی، کیونکہ قوم خود کیا تھی؟ بنی اسرائیل تھی، زیادہ تعریف بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ تمہاری شرط؟ کہا کہ ہاں میرے پاس ایک شرط ہے. بولے کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، اللہ اکبر، عزیز پیارے بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، سنیے، اس عورت نے کہا کہ اگر آپ اس چیز کی گارنٹی دیں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی تو میں اس چیز کا علم آپ کو دے سکتی ہوں. اللہ اکبر. بوڑھی عورت تھی، غریب، محتاج. بنی اسرائیل کی حالت تو اس زمانے میں ہم جانتے تھے، وہ چاہتی تو سب کچھ مانگ سکتی تھی، اور جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، دنیا مانگ سکتی تھی، دولت مانگ سکتی تھی، لیکن اس عورت نے جس سے جو مانگنا تھا وہ سمجھ کر
اس عورت کی عبادت، اس عورت کا علم، اس عورت کا عقل، اس عورت کی سمجھ اس عورت کو یہ سوال کرنے پر ابھارتی ہے. وہ عورت کہتی ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. وہ اس لیے کہ یہ رسول ہیں، جنت جائیں گے 100%. اب یہ رسول ہیں اور جلیل القدر رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ان کی بات چیت ہوتی ہے نا، ان کا بہت ہی بڑا مقام ہے. جب یہ جنت میں جائیں گے تو انہیں کیسی کیسی سہولتیں ملیں گی، کیسے کیسے انہیں جو ہے فیسلٹیز ملیں گی. کہتی ہیں کہ پورے فیسلٹیز میں اویل کرنے والی ہوں، جو بھی انہیں ملنے والا ہے سب کچھ میں ان کے ساتھ رہ کے یہ پوری سہولتیں لینے والی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا مانگ رہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم بہت بڑی مانگ رہی ہو، کوئی دوسری چیز مانگ لو. تم محتاج ہو، بوڑھی ہو، دوسری چیزیں تمہیں چاہیے تو مانگ لو، دولت چاہیے، دوسری مانگیں مانگ لو، لیکن یہ نہیں چلے گا. موسیٰ نے انکار کر دیا. لیکن موسیٰ کے رب کو یہ سوال بہت پسند آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدھے موسیٰ پر وحی کی اور موسیٰ کو کہا کہ اعطیہا ما تسأل، اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے اس مانگ کو قبول کر لو. اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے اس مانگ کو قبول کر لو، اور وہ پورے طور پر ڈیزرو کرتی ہے، وہ اس کی مستحق ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بعد میں اس کی مانگ کو قبول کرتے ہیں. تو وہ عورت کہتی ہے کہ چلیں میں تمہیں بتاتی ہوں قبر کہاں ہے. تو 7 لوگوں کو لے جاتی ہے ایک بڑے تالاب کے پاس، کہتی ہیں کہ اس تالاب کے ایک کونے میں قبر ہے، پہلے اس تالاب کا پانی نکالو. تو پوری محنت کے ساتھ تالاب کا پورا پانی نکالا گیا، اور ایک کونے میں ایک زاویے میں کہتی ہے کہ یہاں ہے ان کی قبر. تو جب وہاں کی مٹی کو ہٹایا گیا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی قبر بالکل تر و تازہ جیسے انہیں دفن کیا گیا تھا اسی شکل میں موجود تھا. اور بنی اسرائیل اپنے ساتھ اس نعش لے جاتے ہیں اور یہ بڑی مشکل سے بیت المقدس میں اسے دفن کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدوی سے کہا کہ تم کیوں نہ بنی اسرائیل کی بوڑھیا کی طرح مانگ نہیں مانگتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ابھارا کہ بھائی یہ دنیا کی لجاجت، یہ دنیا کے لگاؤ، یہ دنیا سے محبت، یہ دنیا کی خواہش، یہاں کی دولت، یہاں کے پراپرٹیز، یہاں کے پیسے، یہ لگاؤ کا کچھ معنی ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں بتایا کہ اصل جس چیز پر اللہ اور اللہ کے رسول نے زور دیا ہے، جس چیز کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز آخرت ہے جہاں ہمیشگی ہے، جہاں پر پرمننٹ رہنے والے ہیں، جہاں پر موت نہیں آئے گی. ہاں یہ دنیا اللہ نے بنایا بطور امتحان گاہ، یہاں پر کسی کو 20 سال، کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 100، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. تو اللہ نے اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا، اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوراق کو الٹا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے، آخرت پر ہی پورا زور دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رسول ہیں، دنیا میں سب سے بہتر آدمی ہیں، ان سے بہتر کوئی انسان زمین میں چلا نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو، سب سے بہتر آدمی ہے. ان کی خود یہ حالت ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے ایک ان کے بالا خانے میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر اٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں حسیر کی نشانیاں ہیں. تو عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور اس جو ہے منظر کو دیکھ کر عمر بن خطاب نے کہا، اللہ کے رسول، قیصر و قسرا ان کے بادشاہوں کی کیا مثال آپ کے سامنے ہے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو دنیا کے بہتر آدمی ہیں، اگر آپ چاہیں تو سب کچھ نچھاور ہے آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ اتنی تنگ دستی اور اتنی تکلیف جو آپ جھیل رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے ہم ایوانے بنا دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے ہم ساری دنیا لٹا دیتے ہیں. اور عمر بن خطاب نے اس کمرے میں دیکھا کیا؟ ایک چٹائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، ایک کٹورا رکھا ہوا ہے اور ایک تکیا جو کھجور کے ڈھانیوں ٹہنیوں سے بھرا ہوا ایک تکیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں.
تو عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر اور قیصر و کسریٰ ان کی دولت اور ان کے ایوانے، ان کے نوکر چاکر، ان کے حوالے موالی اور ان کی جو ہے دنیا کی خواہشیں، ان چیزوں کو کمپیئر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو کہ عمر ہمارے لیے کافی نہیں کہ وہ دنیا کی خواہشات کو لے جائیں اور آخرت کی ہمیشگی ہم لے جائیں؟ کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں کہ دنیا کی دولتوں میں وہ چند دن کھیل کود لے اور آخرت میں جہاں ہمارے لیے ہمیشگی ہے اور جہاں اللہ نے ہمارے لیے جنت میں پوری چیزیں قبول کر کے ان کی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، کیا یہ چیز ہمارے لیے کافی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو عین وقت میں کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، دنیا کو دیکھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل چیز آخرت کو بنایا ہے، اصل چیز آخرت کو بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی صحابی کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو سوچ ہمیشہ آخرت کے تعلق سے ہونی چاہیے، فکر یہ آخرت سے جڑی ہو کر رہنی چاہیے، یہ دنیاوی خواہشات میں اپنے ذہن کو مت لگاؤ، یہ دنیا آ کر رہے گی، جو آپ کو لکھا گیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں بتایا کہ انسان کی سوچ اگر آخرت سے جڑی ہے تو اسے کیا کیا چیزیں ملیں گی، اور جو صرف دنیا دنیا کہہ کر رہ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان ہمہ الآخرہ جمع اللہ شملہ وجعل الفقر وجعل الغنا فی قلبہ واتته الدنیا وہی راغمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کسی نے آخرت کی سوچ اپنے دل میں اتار لی، وہ ہر چیز میں یہ سوچتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جب کھڑوں گا تو میری کیا تیاری ہوگی، اگر یہ کام کروں گا تو میں اس موقع پر کیا جواب دوں گا، میں ایسے خرچ کروں گا اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ تو آخرت ہمیشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، آخرت کی سوچ ہمیشہ اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے ملتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جمع اللہ شملہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پورے معاملات کو جوڑ دیتا ہے، اس کے پوری زندگی کو پراپر ارینج کر دیتا ہے، اس کے اندر جو بھی افراتفری ہے، اس کے اندر جو بھی ڈس اگریمنٹس ہیں، ڈس ارینجمنٹس ہیں، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل صحیح انداز سے جوڑ دیتا ہے، اس کی پوری زندگی ترتیب والی ہو جاتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آخرت ہی اصل ہے، دنیا اس کا درجہ ثانوی ہے، دنیا کی محبت یہ ہاتھوں سے جانی چاہیے، دنیا کی محبت دل میں اترنی نہیں ہے، دنیا چاہیے لیکن کتنا چاہیے، جو بھی چیزیں آئیں اس کا کیا استعمال کرے، یہ سوچ اس کی برابر اور پکی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پورے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اس کا ہر کام برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا پریفرنسز ہے جسے وہ ٹک کرنا ہے، یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جمع اللہ شملہ، اس کی پوری بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ ایک جگہ جوڑ دیتا ہے، اس کے اندر ترتیب آ جاتا ہے، یہ ہر آدمی سے معاملہ کرے گا تو ٹھیک معاملہ کرے گا، اسے معلوم ہے کہ گھر والوں سے کیا معاملہ کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں سے، دوست احباب سے کیا معاملہ کرنا چاہیے، تجارت میں کیا چیزیں مدرج ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے اگر اس کی سوچ آخرت سے جڑی ہو۔ جمع اللہ شملہ وجعل الغنى فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی دولت مندی، بے نیازی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں اتار دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں دولت مندی اور بے نیازی کو اتار دیتا ہے۔ کیا معنی اس کا معنی یہ کہ بے نیازی سے مراد کیا ہے؟ بے نیازی سے مراد کہ اسے کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے، یہ سوچتا ہے کہ مجھے جو ملا ہے یہ بالکل صحیح ملا ہے، اور مجھے اللہ نے جو دیا ہے اس میں اللہ نے خیر و برکت رکھا ہوا ہے، یہ دوسری کی دولتوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، یہ سوچ اس کی نہیں ہوتی، یہ اصل میں مالدار ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا لیس الغنى عن کثرت الارض
انما الغنى غنى القلب. اصل دولت مندی، اصل بے نیازی ایسی نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ پراپرٹیز ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو. یہ نہیں، اصل میں دولت مندی دل کی دولت مندی ہے. آپ نے سوچا کہ بھائی یہ میرے لیے کافی ہے، تو آپ اور دنیا کا بڑا بادشاہ ایک ہے، آپ اور دنیا کا مالدار سے مالدار آدمی ایک ہے. تو اصل بے نیازی، اصل دولت مندی یہ دل میں ہوتی ہے. تو جو آدمی کی سوچ آخرت ہے، جس کا فکر آخرت سے جڑا ہوا ہے، وہ اس کا دل مالدار ہوتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اور وہ آخرت کی یاد کی وجہ سے دنیاوی خواہشات کی حقیقت کو پہچانتا ہے. یہ دنیا کس حد تک دھوکہ دیتی ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا اس کے پیچھے دوڑنے سے صرف دھوکے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ملنے والی نہیں ہے. یہ اس کی سوچ اسے لے کر بڑی پختہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جس کی سوچ آخرت ہے، جس کا فکر آخرت ہے، اسے دنیا ڈھونڈ کر آتی ہے اس کے پاس، اس کے تلوے چاٹتی ہے، اس کے پیروں میں دنیا آ کر گرتی ہے. اگرچہ کہ دنیا نہیں آنا چاہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ جو آدمی آخرت کو چاہتا ہے دنیا اسے مل کر رہتی ہے، لیکن جو آدمی صرف دنیا چاہتا ہے اسے دنیا نہیں ملتی، بلکہ دنیا اسے دھوکہ دیتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک سڑک سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسی بکری پڑی ہوئی ہے جس کے کان بڑے ہیں اور وہ مری پڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ تم میں سے کون اس بکری کو لینے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو یہ بکری مردہ ہے، اور نمبر 2 یہ بکری کان بڑے ہیں. اس قسم کی بکری کو کوئی خریدتا نہیں اگرچہ کہ وہ زندہ ہو. وہ تو ایک عیب ہے جسے کوئی خریدتا نہیں. ایسی بکری کو پاگل بکری مانگتے ہیں، اسے کچھ فائدہ ہوتا نہیں ہے. یا رسول اللہ اب اس پر یہ مردار ہے، یا رسول اللہ اسے کون خریدے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی نظر میں دنیا کی یہی حیثیت ہے. اللہ کی نظر میں دنیا کی یہی حیثیت ہے جسے تم لینا نہیں چاہتے، مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے، جسے لے کر تمہیں نقصان ہوگا. ایسی چیز جسے آپ پسند نہیں کرتے، بالکل اللہ کی نظر میں دنیا کی یہی مثال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کو اتنا ہی چاہتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا اس میں اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے لعنت سے مراد اللہ سے دور ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب میں اللہ کی لعنت ہے. ہاں سوائے ان چیزوں کے جن کا تعلق اللہ اور اللہ کے دین سے جڑ جائے تو وہ چیزیں الگ ہیں. جو بھی چیزیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے اس کا تعلق نہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دنیا کو منحوس کہا، دنیا کے پیچھے دوڑنا بے وقوفی کہا، دنیا دنیا کہنا یہ اصل میں غلامی ہے، دنیا دنیا کہنا یہ اصل میں بندگی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں ہوتی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتت دنیا وہی راغمہ. جو آدمی آخرت کی سوچ اپنی بنا لیتا ہے، اپنا سسٹم اندر کا آخرت کے لیے بنا لیتا ہے، دنیا اس کے سامنے آ کر تڑپتی ہے، اس کے پیروں کو چاٹتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے لے لو لے لو. اب اس کی مرضی ہوتی ہے کہ کیا لے اور کیا چھوڑیں. اب برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی حالت بھی بتائی جس کی سوچ دنیا سے جڑی ہوئی ہے. من کان ہمہ الدنیا فرق اللہ جمعہ. جس کسی کی سوچ دنیا 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 ہے، دولت 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 ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پورے معاملات کو بکھیر دیتا ہے. اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کسے پریفرنس دے اور کسے پریفرنس نہ دے، کسے اختیار کرے کسے اختیار نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے معاملات پورے بگڑ جاتے ہیں. اسے رشتہ داری سنبھالنا نہیں آتا، اسے دوست احباب کے ساتھ رہنا نہیں آتا، تو سارے نقصانات جھیلنے شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعل الفقر بین عینیہ. اس کے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ غریبی ہوتی ہے. یہ سوچتا ہے کہ اگر میں دوں تو غریب بن جاؤں گا، میں خرچ کر دوں میرے پیسے چلے جائیں گے، میں ایسا کروں گا تو غریب بن جاؤں گا. اور شیطان اسے خوب ڈراتا ہے
کہ تم پیسے جماتے رہو، خرچ مت کرو اسے، تم ایسا کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تو بے عزت ہو جاؤ گے. یہ کہہ کے شیطان اسے ڈراتا رہتا ہے، اور اس کے آنکھوں کے سامنے یہ غریبی منڈلاتی رہتی ہے جو اسے کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیتی، نقصان پر نقصان جھیلتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَمْ تَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. یہ اگرچہ کہ 1000 مرتبہ دنیا کر لے، دنیا کی خوب عبادت کرے، دنیا ہی کا بن کر رہے، لیکن دنیا میں سے اسے وہی ملنے والا ہے جسے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. جو چیز اس کے تقدیر میں، نصیب میں اللہ لکھا ہے وہی اسے ملنے والی ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ کرنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان النفس لن تستکمل رزقها، کوئی نفس کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. چاہے 1000 کوشش کر لے، اسے وہ رزق مل کر رہے گی. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈرو اور دنیا داری کے بھیجے بنے مت رہو، اور آخرت کی سوچ کو اپنی سوچ بنا لو. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی سوچ آخرت کی ہے اس کے کیسی کیفیت ہوتی ہے، اور جس کی سوچ دنیا ہوتی ہے اس کی کیا کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری سوچ کو آخرت کی سوچ بنا دے، اور ہمارے سامنے دنیا کو ہیج بنا دیں، اور ہماری سوچ کو صرف دنیا داری کی سوچ مت بنا دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے جس میں آپ صاحب نے کہا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا ہی کو ہماری سوچ مت بنا، ہمارے پریفرنسز کو فرسٹ پریفرنس دنیا مت بنایا اللہ، اے اللہ ہماری سوچ کو آخرت سے جوڑ دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے.